السلام علیکم ناظرین۔ دسمبر 2019 میں چائنا کے ایک شہر ووہان میں ایک ایسی وبا ظاہر ہوئی کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں پورے چین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور صرف یہاں تک محدود نہ رہی بلکہ پوری دنیا میں چند ہفتوں میں پھیل گئی۔ اس وبا کے پیچھے چھپے جس وائرس کا ہاتھ ہے، اسے اس کی صحت کی بنیاد پر کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ آج اس وائرس کے بارے میں تقریباً ہر کوئی ہی جانتا ہے، لیکن جن ممالک میں اس وبا کے کیسز چھوٹی مقدار میں ہیں وہاں اس کو کافی ہلکا لیا جا رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم اسی وائرس کے بارے میں من گھڑت جھوٹی افواہیں اور اس کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، جس کے بارے میں جاننا ہر ایک شخص کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو برائے کرم اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک 14,500 کے قریب اموات کا سبب بننے والی وبا کرونا، جس کے یقینی کیسز پوری دنیا میں صرف چند ہفتوں میں 3,37,000 سے بھی زیادہ ہیں، جس نے پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ممالک میں لوگ اسے ایک معمولی بیماری سمجھ رہے ہیں اور اس کے نقصانات سے بے خبر ہیں، جس کے پیچھے چند جھوٹی افواہیں ہیں۔ نمبر 1، گرمی کے موسم میں درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ ایسا کہنا سراسر غلط ہے، جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ گرم علاقوں اور گرمی میں بھی یہ وائرس انسانوں کو بیمار کر سکتا ہے، البتہ اس کے بیمار کرنے کی اور پھیلنے کی رفتار میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس سے مکمل طور پر نجات نہیں پائی جا سکتی۔ یہ وائرس ہمارے جسم کے اندرونی حصوں پر حملہ آور ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت عمومی طور پر 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس میں وہ مکمل طور پر صحیح کام کرتا ہے، جو کہ باہر کے درجہ حرارت سے بھی کئی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ گرمی کے موسم میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر درجہ حرارت ٹھنڈا رہتا ہے، اور یہ وائرس ان علاقوں سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اس وقت یہ صرف ایک علاقے یا ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 2، اگر آپ بغیر کسی تکلیف کے اپنے سانس کو 10 سیکنڈ کے لیے روک سکتے ہیں تو آپ کرونا سے پاک ہیں۔ یہ افواہ بھی بالکل غلط ہے۔ کئی جوان لوگ جو کرونا کا شکار ہیں بغیر تکلیف کے اپنے سانس کو 10 سیکنڈ تک بآسانی روک سکتے ہیں، جبکہ کئی بوڑھے لوگ جو اس بیماری سے پاک ہیں ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ نمبر 3، گرمیوں میں یہ وائرس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے زیادہ پھیلے گا۔ اس بات کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دراصل یہ وائرس انسانی خون میں نہیں پھیلتا، جبکہ یہ سانس کی نالی سے ہوتا ہوا پھیپھڑوں میں حملہ آور ہوتا ہے۔ لہٰذا مچھر صرف خون کے ذریعے بیماری پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے مچھروں سے اس بیماری کے پھیلنے کا کوئی موجب نہیں بنتا۔ نمبر 4، کرونا وائرس انسان کے گلے میں 4 دن تک رہتا ہے اور پھر سانس کی نالی میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر زیادہ پانی پئیں تو پانی اس وائرس کو اپنے ساتھ معدہ میں لے جائے گا اور وہاں معدے کی تیزابیت سے مر جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ کرونا وائرس گلے کے ذریعے ہی سانس کی نالی میں داخل ہوتا ہے، لیکن یہ وائرس انسانی خلیے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ان کو ختم کرتا جاتا ہے۔ لہٰذا پانی پینے سے اس وائرس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، البتہ آپ کو بار بار ٹوائلٹ ضرور جانا پڑے گا۔ نمبر 5، کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کی تعداد کسی عام بخار یا کار ایکسیڈنٹ سے بھی بہت کم ہے۔ یہ صرف اور صرف دل کو تسلی دینے کے لیے ایک بہانہ ہے، اور یہی جھوٹی افواہ آج بہت سے لوگوں کو اس بڑی آفت کے نقصان سے غافل رکھے ہوئے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے ہونے والی اموات کو چائنا کے قابل تعریف اقدامات نے بہت کم رکھا، جو کہ صرف 5% ہے۔ لیکن اگر یہی وائرس کے حفاظتی اقدامات میں کوتاہی ہو جاتی تو یہی اموات کی شرح چائنا میں ہی 15% تک بآسانی بڑھ سکتی تھی، جیسا کہ اب اس وقت اٹلی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں ہی اس وقت اس بیماری کے مریضوں کی تعداد 800 سے بھی زیادہ ہے، جس میں اب تک صرف 13 لوگ صحت یاب ہو سکے ہیں اور 6 اموات بھی ہو چکی ہیں۔ نمبر 6، کرونا وائرس ہوا سے نہیں پھیل سکتا۔ یہ افواہ کسی حد تک درست بھی ہے اور غلط بھی۔ اس وائرس کا سائز کچھ بڑا ہونے کی وجہ سے یہ ہوا میں تیر نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس بیماری کا مریض چھینکے تو
کچھ دیر تک یہ وائرس ہوا میں معلق رہ سکتا ہے اور اس وقت سانس کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا بہترین حل ماسک پہننا ہے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ماسک میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ نمبر 7، ہینڈ سینیٹائزرز۔ صابن اور پانی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے۔ صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا سینیٹائزر سے ہاتھ دھونے سے کئی بہتر ہے۔ صابن سے ہاتھ دھونے سے یہ وائرس جلد سے ہی دھل جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر گندگی بھی نہیں رہتی۔ اگر سینیٹائزرز مہنگے یا ختم ہو گئے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف صابن ہی استعمال کیجیے۔ نمبر 8، یہ وائرس کسی سیاسی مقصد کے لیے پھیلایا گیا ہے۔ اس وائرس سے پوری دنیا کو ہی خطرہ لاحق ہے، اور اگر کسی مقصد کے لیے اس کو پھیلایا جاتا تو کم سے کم اس کی ویکسین اس ملک کے پاس ضرور ہوتی جس کو خود اس کا خطرہ لاحق ہوتا۔ وبا زیادہ تر تب ہی پھیلتی ہے جب جانوروں میں عام ہونے لگتی ہے اور وائرس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسانوں میں بھی پھیل جاتا ہے، اور یہی وجہ کورونا کے پھیلنے کا باعث بنی۔ نمبر 9، اس وائرس کی ویکسین تیار کی جا چکی ہے۔ یہ بات بھی باقی تمام افواہوں کی طرح بالکل غلط ہے۔ اس وقت اس وبا کی کوئی بھی ویکسین موجود نہیں ہے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس کو بنانے میں چند مہینے لگ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس خطرناک صورتحال میں ہمیں اس وبا کو سنجیدگی سے لینا ہوگا اور تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی اور ایک دوسرے کی بھی مدد کرنی ہوگی۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم، وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ اور پانی صابن سے دھوتے رہیں۔ اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو چھونے سے پرہیز کریں۔ اس بیماری سے بیمار لوگوں کو چھونے سے پرہیز کریں، اور خود بیمار ہیں تو کسی کمرے میں بند رہیں۔ اپنے منہ کو ماسک سے ڈھانپ کر رکھیں اور کھلے منہ نہ چھینکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ میں ہوں فہد بشیر، اور میری آنے والی نئی ویڈیو تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔